اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے دوست احباب جانتے ہیں کہ ہم کتابوں کے تعارف کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اب تک 2 کتابوں کا تعارف کرا چکے ہیں۔ ایک کتاب تھی دلہا اور دلہن کے حوالے سے اور ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی زندگی شادی کے بعد کی جو لائف ہے اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری کتاب والدین اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے ایک کتاب کا تعارف ہم نے پیش کیا ہے۔ آج کی جو کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کا تعارف بیان کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک جملہ اس طرح سے عرض کروں گا کہ ہم سب اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جسم کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مادی چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے خانہ سازی ہے یا اپنی بدن سازی ہے، اپنے باڈی کو ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی روح کو بھی بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم خود سازی کہتے ہیں؟ خانہ سازی یعنی اپنے گھر کی تعمیرات، اپنا گھر بنانا، اپنی باڈی بنانا، اپنی لائف مادی اعتبار سے اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان فٹ رہنے کے لیے باڈی بلڈنگ کرے، ایک مناسب مکان میں رہے اور اپنے لیے مکان بنائے، اسی طریقے سے اپنے اور اپنے خاندان کے فیوچر کے لیے، اپنی لائف بنانے کے لیے مادیات کو حلال طریقے سے حاصل کرے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو بنائے، اور روح کو بنانے کے لیے مختصر جو الفاظ ہیں وہ ہیں خود سازی، یعنی انسان اپنے کو بنائے، اپنی روح کو بنائے اور خود سازی کرے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب کا تعارف آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب کا نام بھی خود سازی ہے اور یہ کتاب ایک بہت بڑے مجتہد نے تالیف کی ہے، لکھی ہے۔ آیت اللہ استاد ابراہیم امینی نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کے جو مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ اختر عباس نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد سے۔ میں فہرست وار اس کے جو موضوعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہ کتاب آپ کو کوئٹہ میں خصوصاً علمدار روڈ پر ظہور بک سینٹر میں یہ کتاب آپ کو مہیا ہو سکتی ہے، آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود سازی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں اور خود سازی کو عملی طور پر انجام دیں تو اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کی جو مفید باتیں ہیں اس پہ آپ اور ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے اس میں 2 چیپٹرز انہوں نے لکھے ہیں، یعنی پہلا باب، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم موضوع جس کو انہوں نے چھیڑا ہے وہ انسانی دل کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ یہ دل ہے جو کہ احساسات، جذبات، اچھائی اور برائی کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ برائی کے نتیجے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ برا کام کرتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں قساوت قلبی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کے بدلے میں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، یہ خدا سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا خود سازی کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو نرم کرنا ہے اور اسی طریقے سے اپنے باطن کو بنانا ہے۔ جب انسان اپنے باطن کو بنائے گا تو پھر خود سازی کے لیے وہ آمادہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قلب کی یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں، کون سی بیماریاں؟ یہ جسمانی بیماریاں نہیں ہیں کہ جن کے بعد خدا نخواستہ انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ یہاں جن بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بیماری روحانی بیماریاں ہیں۔ اور کافر کا قلب کیسا ہوتا ہے، مومن کا قلب کس طرح کا ہوتا ہے، اور تہذیب نفس یعنی اپنے نفس کو مہذب کرنا اور اس کی تربیت کرنا، اسے پاک کرنا، اس کا تزکیہ کرنے کا جو طریقہ ہے
وہ इस किताब में बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आयात और रिवायात की रोशनी में बयान किया गया है। इसके बाद जब पहला चैप्टर बाकायदा शुरू होता है तो इसमें तहज़ीब नफ्स के बारे में गुफ्तगू है, और एक अहम जो मौजू है हम सब की ज़िंदगी में बहुत अहम है। हम अगर बीमारी से गफलत करें तो वो बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी हो। जिस्मानी बीमारी से अगर गफलत करेंगे तो अचानक एक दिन उसका नतीजा बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी तरीके से रूहानी बीमारी से अगर इंसान गफलत करे और गुनाह करता रहे यहाँ तक कि उसका दिल सख्त हो जाए, उसका ज़मीर मुर्दा हो जाए, तो फिर वो तौबा नहीं कर सकता। लिहाजा कसावत क़ल्बी फ़िल हराम और मासियत इलाही की वजह से इंसान के दिल में पैदा होती है। और फिर इसका इलाज कैसे किया जाए इसकी भी बहुत तफसील गुफ्तगू यहाँ पे मौजूद है। जिहाद अकबर नफ्स और रूह के साथ जो जिहाद है, रूह और नफ्स के दरमियान में जो एक जंग इंसान के अंदर चल रही है, उस हवाले से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पैराए में आयतुल्लाह इब्राहीम अमीनी ने गुफ्तगू की है। मैं चूँकि वक्त बहुत महदूद है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि दूसरे चैप्टर के हवाले से भी कुछ नुकात बयान करें। दूसरे चैप्टर में या दूसरे हिस्से में आयतुल्लाह इब्राहीम अमीनी ने फरमाया है कि नफ्स की तकमील और तरबियत और उसे आरास्ता व पैरास्ता करना, यानी नफ्स को कैसे आरास्ता किया जाए, नफ्स को कैसे संवारा जाए, उसके तरीक़े और ख़ुदा से क़ुर्ब हासिल करने का जो तरीक़ा है वो किस तरीक़े से इंसान ख़ुदा से क़ुर्ब हासिल करे और उसका तक़र्रुब हासिल करे। और आखिर में अल्लाह का ज़िक्र खुदा और ज़िक्र खुदा से क्या मुराद है, ज़िक्र के मरातिब और उसके मर्तबे और दर्जात क्या हैं, उस पर गुफ्तगू हुई है। और वो ज़िक्र जो दायमी हो और बाक़ी हो, जिस ज़िक्र में बक़ा हो और तदावुम हो यानी तसलसल हो, तो उसके आसार व बरक़ात क्या हैं, उस हवाले से गुफ्तगू है। और मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दस्तूर है, जो तरीक़ा है, जो उन्होंने बयान किया है अहादीस और रिवायात में तज़किया नफ्स और तहज़ीब नफ्स के लिए, उसको बयान किया गया है इस किताब में। और बाज़ उलमा जैसे मरहूम अल्लामा मजलिसी का जो दस्तूर अमल था, किस तरीक़े से तहज़ीब नफ्स की जाए, और मुल्ला अखुंद हुसैन कुली हमदानी का जो दस्तूरुल अमल है या उनका ख़त है, उसका ज़िक्र है। मिर्ज़ा जवाद आगा तबरेज़ी जिनका मज़ार या जिन का मरक़द क़ुम मुक़द्दस में है, ये वो हस्तियां हैं कि जो सैर व सलूक और इल्म इरफ़ान में और ख़ुद साज़ी के नतीजे में, तहज़ीब नफ्स के नतीजे में एक बहुत बड़े मकाम को पहुँची हैं, उनका इस किताब में ज़िक्र है। तो इसी पे हम इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह हमारे तमाम नौजवान जवान दोस्त, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग और ख़ुसूसन हमारा नौजवान तबक़ा इस किताब का मुतालिया करेगा और इंशाअल्लाह हम सब तहज़ीब नफ्स और ख़ुद साज़ी करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।